دیکھو ہمیں ہزاروں ملک جو ہے نا ایفورٹ وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ چھوڑیں پاکستان. میرا نام محمد علی ہے سر. بیسیکلی میں کلاش ہوں. کلاش قبیلے کے حوالے سے بہت سے ریومر سوشل میڈیا پہ اور مطلب مختلف سورسز پہ ہیں کہ باغ کا شادی کرنا اور یہ وہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سر بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب ان کو تو میں مانتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مانتا؟ یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ان کا کام ہے اپنا سبسکرائبر بڑھانا، ان کا کام ہے یوٹیوب میں پیسے کمانا. اب کلاش کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس میں لکھتے کیا ہے؟ کلاش میں سرعام زنا ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پوائنٹ کیا ہے. کچھ جگہوں میں جو ہے نا اوپر لکھا اس طرح ہے، کلاش لڑکی کے تصویر لگائے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ ایک ننگی لڑکی کی تصویر لگائے ہوتے ہیں. میں کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں، کئی نیوز کو میں دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، جب اس کو آپ چلا کے دیکھو گے اس میں باتیں کچھ اور آتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے، اب ایک میں نے چند ویڈیو میں نے ایسے یوٹیوب میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں سرعام زنا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکالا ہوا ہے؟ ہمارا ایک رسم ہے، ہمارے رسم میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم 7 پشتوں تک آپس میں شادی نہیں کرتے ہیں. کلاش جو ہے نا 7 پشتوں تک، 7 پشتوں تک 700 سال تک جاتے ہیں. ہماری ہسٹری بہت پرانی، 3000 سال پرانی ہے. اب ہوتا یہ ہے، اپنے جو رشتہ دار کے نا لڑکی آ کے نا اس کی جو ہے نا ادھر جو ہے نا دونوں گالوں پہ چومتے ہیں. جو لڑکا ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ چومتے ہیں. وہ صرف رشتہ دار کا ہوتا ہے، یعنی کہ کلوز. جس طرح میں نے بتایا 7 پشتوں تک شادی نہیں کرتے، بہن مانا جاتا ہے اسی کو. اب اسی آپشن کو یوٹیوب والا بناتے ہیں کہ کلاش میں سرعام زنا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں نا ان کا ہوتا یہ ہے کہ ان سے صرف ہلو ہائی کرتے ہیں. خیر خبر. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یعنی آپ آؤٹ آف فیملی زیادہ تر شادیاں کرتے ہیں، کزن میرج پہ آپ بلیو نہیں کرتے؟ نہ کزن پہ ہوتا ہے، نہ کوئی بھی نزدیک رشتہ دار ہونا. جس طرح میرے والد کے بہنیں ہیں، اس کی بیٹی، کسی سے بھی نہیں. 7 پشتوں تک جاتے ہیں، یعنی پردادا سے اوپر نکل جاتا ہے. ہم آپس میں شادی نہیں کرتے، بہن مانتے ہیں. اس کا آپشن یہ ہے. اچھا، میرا ایک محمد علی بھائی آپ سے ایک پرسنل سوال ہے، آپ کی ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے؟ میرے لو میرج ہے، ارینج نہیں ہے، لو میرج کیا ہوں میں. اور اس نے بھی لو میرج کیا ہے، قاضی صاحب نے بھی. تو لو میرج ہے بالکل. تو پہلے آخری میں ایک بات بتا رہا ہوں. جتنے بھی یہ یوٹیوب ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، ان کی میں سخت وہ کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں. دیکھیں، ہم بحیثیت پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں. یہ پوری دنیا میں کلاش نہیں ہے سوائے پاکستان کے. تو میں سب پاکستانیوں سے یہی اپیل کروں گا، جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں نا، کلاش کی قدر کریں. یہ پاکستان میں ہے. دیکھو ہمیں ہزاروں ملک جو ہے نا ایفورٹ وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ چھوڑیں پاکستان، ہمارے پاس آ جائیں. ہمیں پتہ ہے ہم پورا دنیا دیکھتے ہیں. میں خود پوری دنیا دیکھا ہوں. دیکھو کئی ملک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان چھوڑیں، ہمارے پاس آ جائیں. لیکن ہم کیوں چھوڑیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں، ادھر پیدا ہوئے، ادھر ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کلاش کے بارے میں جو لکھتے ہیں نا، مجھے ان سے جو ہے نا سب سے بڑی جو ہے نا گلہ ہے کہ باعث پاکستانی ہونے کے باوجود کلاش ویلی میں آتے تو غلط انفارمیشن نہ دیا کرے، غلط بیانات نہ دیا کرے. ایک اور بات ریلیجیسلی میں تھوڑا سا محمد علی بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ تو تھوڑا سا ان کے عقائد کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ مطلب یہ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو مانتے ہیں، میسنجرز کو مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا تاکہ ہمارے تمام ویورز کو کیلاش قبیلے کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں. اچھا، میں اکثر بہت سے نیوز میں دیکھتا رہتا ہوں، اور نیوز میں بھی یوٹیوب میں بھی کوئی کہتے ہیں کہ کلاش 1 سال تک نہیں نہاتے. یہ بھی جو ہے نا عجیب سی باتیں ہیں. یا کون انسان 1 سال تک نہیں نہاتے ہیں؟ باقی مذہب کی بات ہے. مذہب سر جی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو ہمارے کچھ محسوس ٹائم ہوتے ہیں، ان ٹائموں پہ ہم دعا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتاب تو کلاش کی ویسے بھی نہیں ہے. ہم پرانے سے جو ہے نا اپنے جتنے بھی بتائے ہوئے ہیں ان کے حساب سے چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مانتے ہیں سب کو. یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اولاد تو سب آدم کی ہے. آخری کتاب آئی ان کو بھی مانتے ہیں. ماننے کا مطلب ہے عمل کرنا. جس طرح یہاں میرے جو ہے نا میرے جو بھائی ہے، میرا چاچا ہے وہ مسلم ہے، تو میرا بھائی جو ہے نا وہ خود بھی مسلم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ چینجز ہو رہے ہیں، عمل کرنا. اب میں اس چھوٹے دکان ہے میرا، میرے ادھر اوپر لگے ہوئے ہیں سارے قرآنی آیات اوپر لگے ہوئے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں علی محمد علی آپ کا نام ہے، آپ مسلمان ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں کلاشی ہوں. نام رکھے ہوئے ہیں، پرانے نام بہت مشکل ہوتے تھے. آج کل یہ نام جو ہے نا سارے مسلموں والا نام ہے، تو اس میں کچھ وہ لگے ہوئے ہیں اسلامی. تو کہتے ہیں یار آپ کیوں لگے ہیں، کیا ہوا؟ وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھو جب ہم سکول میں ہوتے تھے ہم تلاوت بھی کرتے تھے، اس میں کیا فرق ہے؟ صرف ہم لوگ کرتے کیا ہے، پہلا کلمے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، باقی ہم سکول میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں ہمیں، تو اسلامیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم میں اور مسلموں میں صرف اتنا فرق ہے، ہم لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. باقی جو ہے نا بت پرستی یہ وہ سسٹم کلاش ویلیس میں بالکل نہیں ہے. ہم سب لوگوں سے مختلف ہے. ہم جب ہوتے ہیں تو صرف مسلمان ہوتے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم کلاش میں رہتے ہیں. جی، محمد علی بھائی نے جو میرے ذہن میں سوال تھا اس کا پہلے ہی جواب دیا کہ میں ان سے نیکسٹ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایز اے کیلاشی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے نام محمد علی رکھا ہوا ہے. اگر آپ محمد اور علی کو مان رہے ہیں تو اٹ مینس آپ مسلم ہیں. تو وہ انہوں نے آلریڈی جواب دے دیا اور بہت اچھا جواب دے دیا. گریو یارڈ کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی جو قدیم گریو یارڈ ہے اور آج میں کیا فرق ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ان کے تدفین کے کیا رسوم اور رواج ہیں. جی سر، وہ گریو یارڈ کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گا. پہلے زمانے میں اس طرح ہوتے تھے کہ کچھ سسٹم نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ نہ بیلچے ہوتے تھے نہ گھنٹی ہوتے تھے. تو اس زمانے میں اس طرح کرتے تھے. کلاڑی جو ہے نا کلاش والوں کے ایک رسم ہے، بکریاں پالتے ہیں، کلاڑی ہوتے تھے. یہ جو تابوت بنائے ہوئے یہ کلاڑی سے بنائے ہوئے ہیں. تو بنا کے آپ جب جاؤ گے تو اندازہ لگا لیں. تو اس میں اس طرح ہے کہ جہاں پہ جوڑ لگے ہیں ان جوڑوں میں بھی لکڑی کے کیل لگے ہیں، اس کا اندازہ لگائے. ویسے اس وقت اس طرح ہوتے تھے. کچھ لڑائیاں بھی ہوتے تھے اس دور میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. ہمارے یہاں اس طرح ہوتے ہے، افغانستان کے نورستان جو ہے ادھر سے کچھ لوگ آ کے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ہم لوگ ادھر جا کے ان کو اٹھا کے لے آتے تھے. یہ سسٹم تھا، کچھ لڑائیاں تھیں. تو اس وقت جو ہے نا یہ ڈٹ وغیرہ بھی زیادہ ہوتے تھے. تو سسٹم بھی کوئی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس طرح کے وہ تابوت بنا کے تابوت میں ڈال کے پھر اس میں اوپر ایک پٹھا وہ جو ہے نا رکھ کے اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے. یہ بھی دیار کے ہیں لکڑ. یہ تقریباً 150 سال پرانی ہے جتنے بھی تابوت پڑے ہیں. لیکن آج کل 150 سال سے ہم دفنا رہے ہیں. یہ بہت پرانی ہے. سسٹم نہ ہونے کے باوجود اوپر رکھتے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے اوپر رکھتے تھے، یہ کرتے تھے. کوئی کہتے ہیں کہ ان کو یہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ تابوت میں ڈال کے ادھر جا کے کیا کہتے ہیں اس میں پہاڑ میں جا کے نیچے گراتے تھے. یہ سب کچھ افواہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت سسٹم نہیں تھی، مجبوری میں اوپر رکھتے تھے. لیکن یہ 150 سال سے دفنا رہے ہیں سیم مسلموں کی طرف. جس طرح وہ دفناتے ہیں ہم بھی اسی طرح دفناتے ہیں. آپ جب گریو یارڈ جاؤ گے تو آپ دیکھو گے دفنائے ہوئے ہیں. وہ دفنائے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. ان کے اوپر چرپائی رکھا ہوا ہے. چرپائی جو ہے نا ادھر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی استعمال کی چیز چرپائی تابوت کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں. دفنائے جو ہے نا ان کے اوپر چرپائی بھی نظر آئیں گے. جو تابوت ہے وہ اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ پرانی ہے. یہ سسٹم نہ ہونے کے باوجود اور کوئی ایشو نہیں. اچھا، میں ان سے ایک اور سوال پوچھنا کہ ایز اے اقلیت یہ پاکستان میں کیسا گزر بسر کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس لائف سے اور پاکستانی ہونے پہ انہیں پراؤڈ ہے اور یہ ایزی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی سر، بالکل مجھے پراؤڈ ہے پاکستانی ہونے پر. میں ویسے تو پاکستانی ہوں، پاکستان میں میں بہت خوش ہوں.
اور پاکستان ہمیں افورڈ کر رہا ہے، مسلم بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں صرف یہ اپنے یوٹیوبرز والے یہ خراب کر رہے ہیں، باقی تو پاکستان کے جو بھی فوج ہو گیا، گورنمنٹ ہو گیا، سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں پاکستان سے، اتنا خوش ہے بتا نہیں سکتے، اس کے لیے ہمارے جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ محمد علی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں پر انہیں کیا کیا مسائل ہیں، تھوڑا سا اس کو حوالے سے بھی ذکر کریں گے تاکہ ہمارے اس چینل کے توسط سے ان کو ہو سکتا ہے ان کے کچھ نہ کچھ پرابلمس بہتر ہو سکیں۔ سر مسائل تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، سب سے بڑا مسائل روڈ کا ہے، کیونکہ یہ روڈ جو ہے نا کام ہو رہے ہیں لیکن یہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، ہونا چاہیے اسپیڈ سے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ 2027 اس تک جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ تو مجھے مشکل رہ رہا ہے، 27 نہیں، یہ 2030 تک کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ کیلاش ویلیز کے یا چترال کے جتنے بھی روڈس ہیں ان کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے۔ اور دوسری مسائل یہ ہے یہاں کے ہاسپٹل جو ہے کیلاش ویلیز میں، ہاسپٹل جو ہے نا بالکل یہ سمجھے کہ اس میں کچھ کام نہیں ہوتا۔ اصل میں ڈاکٹر جو بھی کیلاش ویلیز میں آتے ہیں MBBS، تو وہ یہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے ٹھہر کے وہ نکل جاتے ہیں۔ کلینکوں میں تو سب جگہوں میں مل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں پسماندہ علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ یہاں کے روڈ اور ہاسپٹلس کو یہاں جو ہے نا خصوصاً توجہ دینا چاہیے کیلاش ویلی میں۔ ٹورسٹ آپ لوگوں کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹورسٹ تو آنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ پورے دنیا کے ٹورسٹ کیلاش ویلیز کا ٹور کریں، صرف اتنا کریں کہ اگر کوئی آتے ہیں تو لیڈیز کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے ان سے پوچھ کے جو ہے نا تصویریں نکال دیں۔ عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، فیملیز جو ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ تصویریں بھی نکال دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ صرف مرد جو حضرات ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے نا تنگ کرتے ہیں، تصویریں نکالتے ہیں، نکال کے آگے جا کے جو ہے نا کچھ اور باتیں لکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پوچھیں اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہ جائیں، اجازت کے بغیر جو ہے نا کسی کے تصویریں نہ اتاریں، یہ چیز ٹورسٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ آئے موسٹ ویلکم، ہم کیلاش ویلیز میں ویلکم کرتے ہیں، اس علاقے میں بالکل چکر لگایا کریں، کیونکہ کیلاش کے بارے میں جانیں، اور جب بھی آتے ہیں تو ایسے بندے سے ملیں جو آپ کو کیلاش کے بارے میں گائیڈ کر سکے۔ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی جو ہے نا کوئی چترالی بندہ آ گیا اسے پوچھ کے چلا گیا کہ کیلاش کیا ہے فلاں ہے، آگے سے جا کے وہ کہے گا کیلاش تو یہ ہے، کیلاش وہ ہے، پھر وہی بات چلے گا جس طرح یوٹیوب میں جو ہے نا سوشل میڈیا میں بکواس دکھتے ہیں، وہی بات چلے گی۔ جی تو دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی پیارے پھولوں کا گلدستہ ہے، جس میں پنجابی، پختون اور پٹھان اور ساتھ ہی ہمارا کیلاش قبیلہ، اور بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، اور یہ ہمارے گلدستے کا حصہ ہیں۔ ان کی قدر کیجیے، بہت پیارا قبیلہ ہے، اور ان کے بارے میں مختلف ریومرز پہ یقین نہ کریں۔ ہمارے آنے کا مقصد، کیلاش میں آنے کا مقصد اور ان سے بات کرنے کا مقصد جو مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں انہیں کلیئر کرنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو مزید مزیدار اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم دیتے رہیں گے۔ ہم نے بہت ٹائم لیا محمد علی صاحب سے، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک مکمل ہمیں کیلاش قبیلے کے بارے میں گائیڈ لائن دی، جس میں کہ بہت سی غلط فہمیاں جو کہ گردش کر رہی تھیں وہ آئی تھنک کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں گریو یارڈ کی طرف اور ان سے لیتے ہیں اجازت۔ بہت شکریہ۔